رہی ہے اور جن کو نظر نہیں آ رہا وہ ایک دوسرے سے پوچھ رہے کیا علی زندہ ہو کے دنیا میں آ گئے ہیں؟ کہا نہیں، علی دنیا میں نہیں آئے ہیں۔ کہا پھر علی کا کوئی بیٹا بول رہا ہے؟ کہا نہیں، علی کا بیٹا بھی نہیں، علی کی بیٹی بول رہی ہے۔ جناب زینب فرماتی ہیں ما رأیت الا جمیلا، ہم نے اللہ کی طرف سے جو کچھ دیکھا ہے حسین و جمیل دیکھا ہے۔ یزید تو یہ سمجھ رہا ہے کہ ہمارے جوانوں کو شہید کرا کے، میرے بھائی کو قتل کرا کے تجھے فتح نصیب ہو گئی ہے، تو اپنے آپ کو فاتح سمجھ رہا ہے اور ہمیں شکست خوردہ سمجھ رہا ہے۔ خدا کی قسم اذان کا وقت ہو لینے دے، اگر مسجدوں سے اذان کی آواز بلند ہوئی تو میرا بھائی جیتا ہے، اگر اذانیں نہ ہوئی تو جیتا ہے۔ باتیں بہت ہیں کہ جب اذان کی آواز گونجے گی تو میرا بھائی جیتا ہے، میرے بھائی کو فتح ہو۔ اسی لیے ایک جگہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا کہ جب عین اذان کے وقت یزید کے دربار میں اذان کی آواز گونجی تو امام سجاد نے فرمایا تھا یزید سن لے، یہ اذان نہیں ہے، میرے بابا کی فتح کا اعلان ہے۔ ماشاءاللہ۔ اور جناب زینب کا طولانی خطبہ ہے، ظاہر ہے آپ رونے پہ آمادہ ہیں، مصائب کا دن ہے اور چہلم کا دن ہے۔ بیوی نے طولانی خطبہ ارشاد فرمایا، کس کی بیٹی ہے؟ علی کی بیٹی ہے، فاطمہ الزہرا علیہ السلام کی بیٹی ہے۔ وہ علی کے خطبے، وہ جناب فاطمہ کا خطبہ اور وہ دربار یزید میں جناب زینب بنت علی کا جملہ، بہت گفتگو فرمائی جناب زینب نے، اپنے بھائی کے مقصد پہ گفتگو فرمائی اور پھر آخر میں یہ کہا جس کا نتیجہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یزید تو اپنی پوری طاقت خرچ کر دے، تیرے پاس جو کچھ ہے اس کو صرف کر لے، خدا کی قسم تو ہمارا ذکر مٹا نہیں سکتا۔ یہ علی کی بیٹی یزید کے دربار میں خوف زدہ نہیں ہے، جس یزید نے آل محمد کا بھرا گھر ایک دن میں تہہ تیغ کرا دیا، جس نے انہی مخدرات کو پابند رسد کر کے کربلا سے کوفہ سے شام، بازاروں اور درباروں سے گزار کے اپنے دربار میں حاضر کیا ہے، اس کے ظالم و جابر دربار میں اور ظالم و جابر کے سامنے کھڑے ہو کے علی کی بیٹی فرما رہی ہیں، علی کی بیٹی کہہ رہی ہے کہ تیرا نام و نشان نہیں رہے گا اور ہمارا ذکر قیامت تک کسی طرح برقرار رہے گا۔ یہ جناب زینب کا کیا ہوا وعدہ پورا ہو رہا ہے کہ نہیں؟ آج چہلم ہے، کن کا چہلم ہے؟ کن کا چہلم ہے؟ دیکھیے زندگی کا پتہ نہیں ہوتا ہے، کب کہاں کسی کی موت واقع ہو جائے کوئی پتہ نہیں۔ چہلم پر فرصت حسرت نہ رہ جائے کہ ہم چہلم کی مجلس میں دل کھول کے رو نہ سکے۔ اور خدا گواہ ہے امام کے مسائل پڑھنے کے لیے بہت بڑا دل چاہیے، یہ الفاظ زبان پہ آتے نہیں ہیں، کسی کے دل میں یہ ہمت نہیں ہے کہ وہ سید الشہداء کے مسائل کو بیان کرے۔ بس رونے کے لیے ایک ہی جملہ کافی ہے، زینب اسیر ہو گئی۔ اجرکم علی اللہ، خدا ہماری خواتین کے پردوں کی حفاظت فرمائے۔ جن کے ہاں اولاد نہیں ہے پروردگار ان کو اولاد صالح عطا فرمائے جو مولا حسین کی عزادار ہو۔ ایک سیدزادے کے ہاں اولاد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اولاد صالح عطا فرمائے، اور بھی جو ملتمس دعائیں ہیں انہیں مولا کی عزادار عطا فرمائے۔ خدا گواہ رونے کے لیے، اور یہ میں تھوڑی کہہ رہا ہوں، جب منہال نے امام سجاد سے کہا تھا مولا کب تک روئیں گے، امام نے فرمایا منہال تو نے انصاف نہیں کیا، یعقوب کے سارے بیٹے نظروں کے سامنے تھے، ایک یوسف موجود نہ تھے، جبکہ علم نبوت سے جانتے تھے کہ یوسف زندہ ہے،
بادشاہ بنے گا، نبی ہے، مجھ سے ملاقات ہوگی، مگر اتنے روئے کہ خدا قرآن میں کہتا ہے وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، روتے روتے یعقوب کی بینائی ختم ہو گئی۔ فرمایا ایک یوسف غائب تھے اور زندہ تھے، مگر میرے سامنے 18 جوانے بنی حاضر۔ کہا مولا مردوں کی یہ شہادت تو آپ کے خاندان کی عظمت ہے۔ امام نے رو کے فرمایا ہاں منحال، مردوں کا شہید ہونا ہمارے لیے عزت و عظمت ہے، کیا ماؤں بہنوں کو کھلے سر بازاروں میں دیکھنا۔ اجروں کو مانتا ہوں آج چہلم میں، کس کا چہلم ہے؟ شہدائے کربلا کا، جن میں انصار بھی ہیں، اہل بیت بھی ہیں۔ آج علی اکبر کا چہلم ہے، آج حضرت ابوالفضل عباس کا چہلم ہے۔ اے بچوں آج اون و محمد اور قاسم کا چہلم ہے۔ شیر خار بچوں سے کہہ رہا ہوں اگر وہ سن سکیں، آج علی اصغر کا چہلم ہے۔ بزرگوں سے عرض ہے کہ آج حسین ابن علی کا چہلم ہے۔ اور یقیناً یہ مجلس میری مائیں بہنیں بھی سن رہی ہوں گی، بیویوں آج زینب کی چادر کا چہلم ہے۔ آج جلے ہوئے خیام کا چہلم ہے، آج سکینہ کو لگنے والے تماچوں کا چہلم ہے، بی بی سکینہ کے زخمی کانوں کا چہلم ہے۔ کس کی مصیبت کو بیان کیا جائے؟ پرسوں کی مجلس میں عرض کر چکا ہوں، یزید مجبور ہوا کہ آزاد کیا جائے ورنہ انقلاب آ جائے گا۔ بی بی نے عزاداری قائم کی، شام میں رہ کر لوگوں کو تبلیغ کی، بتایا میرے بھائی نے کس مقصد کے لیے قربان۔ میرا بھائی معاذ اللہ باغی نہیں، نمازی تھا، میرا بھائی نانا کے دین کا محافظ تھا، پورے مقصد حسین علیہ السلام کو پہنچا۔ اور پھر فرمایا کہ میں مدینے تو جاؤں گی مگر پہلے کربلا جاؤں گا۔ جب کربلا سے چلے تھے یقیناً یہ سارے منظر جناب زینب کی نگاہوں میں، جب 11 محرم کو بیویاں اسیر ہو کے مقتل میں آئیں تو ہر بیوی اپنے شہید کو دیکھ رہی، ہر بیوی کی نظر اپنے شہید کے لاشے پر ہے۔ قاسم کی ماں قاسم کا جنازہ دیکھ رہی ہے، اکبر کی ماں اکبر کا جنازہ دیکھ رہی ہے، اصغر کی ماں اصغر کا جنازہ، ہر بیوی اپنے وارث کا، اپنے بیٹے کا، اپنے بھائی کا جنازہ دیکھ رہی ہے، مگر جناب زینب امام سجاد کو دیکھ رہی ہے۔ کیا کیا بچایا ہے جناب زینب نے؟ یہ آج جو امامت ہم تک پہنچ گئی ہے، یہ امامت جناب زینب نے بچائی ہے۔ کبھی جلتے ہوئے خیام سے امام سجاد کو نکال کے بچایا، کبھی اسیری کے دوران بچایا، کبھی کوڑے کھانے سے بچایا، کبھی دھوپ میں بیٹھنے سے بچایا، کبھی پیاسا رہ جانے سے بچایا۔ جناب زینب اپنے بھتیجے کا چہرہ دیکھ رہی، اچانک امام سجاد کے چہرے کا رنگ بدلنا شروع ہوا، نزدیک تھا، خود امام فرماتے ہیں کہ نزدیک تھا کہ میری روح میرے بدن سے نکل جائے۔ جناب زینب نے اپنے آپ کو کھڑے اونٹ سے گرا دیا۔ اب عزادارو آپ سوچیں، دو گرے ہیں زمین پر، ایک حضرت عباس گرے، ایک عباس کی بہن زینب گری، اجروں کو مانا، اور دونوں منہ کے بل گرے، دونوں منہ کے بل گرے۔ عباس اس لیے منہ کے بل گرے، دیکھیں جب کوئی گرتا ہے نا تو پہلے بازوؤں کو زمین پر رکھتا ہے، ہاتھوں کو زمین پر رکھتا ہے، عباس کے تو بازو ہی کٹ چکے تھے، منہ کے بل ابوالفضل عباس گرے۔ اور یہی جناب زینب کے متعلق لکھا ہے کہ منہ کے بل کھڑے اونٹ سے جناب زینب گری۔ بی بی آپ منہ کے بل کیوں گری؟ آپ سمجھتے ہیں اس لیے کہ بی بی کے ہاتھ تو بندھے ہوئے تھے، زینب کس طرح اپنے آپ کو بچائے؟ منہ کے بل زمین پر جب گری، امام سجاد نے تڑپ کے پھوپھی کو دیکھا اور کہا پھوپھی اماں آپ نے اپنے آپ کو کھڑے اونٹ سے کیوں گرایا زمین پر؟
بی بی فرماتی ہے سجاد تو یہ بتا تیرے چہرے کا رنگ کیوں بدل رہا ہے؟ مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے تیری روح بدن سے نکل جائے گی۔ امام سجاد رو کے کہتے بھوبی اماں وہ بیٹا مر نہ جائے جو اپنے باپ کا لاشا دفنا نہ سکے۔ باپ کا جنازہ جو نہ دفنا سکے، کفن نہ پہنا سکے، غسل نہ دے سکے۔ وہاں جناب زینب نے فرمایا سجاد علی کی بیٹی تجھ سے وعدہ کرتی ہے، علی کی بیٹی تجھ سے وعدہ کرتی ہے تیرے بابا کا لاشا بے گور و کفن نہیں پڑا رہے گا، یہاں تیرے بابا کا عالی شان مزار بنے گا، آسمان سے ملائکہ زیارت کو آئیں گے، زمین پر دور دور سے لوگ آیا کریں گے۔ وعدہ پورا ہوا ہے یا نہیں؟ آج کس کا روزہ آباد ہے؟ دنیا لاکھ پابندیاں لگانے کی سوچے، قبر حسین کی زیارت کبھی نہ بند ہوئی ہے نہ ہوگی۔ ہر دور میں ہر زمانے میں چھٹے امام فرماتے ہیں کہ 70,000 ملائکہ دستوں کی شکل میں ہر روز امام حسین کی زیارت کو آتے ہیں۔ جب یہ چلے جاتے ہیں اور آ جاتے ہیں، قیامت تک یہ سلسلہ رہے گا، اور اللہ نے اتنے ملائکہ قبر حسین علیہ السلام کے لیے رکھے جو ایک دفعہ زیارت کر کے جاتا ہے پھر دوبارہ اس کو موقع نہیں ملتا۔ یہ تو انسان خوش نصیب ہے کوئی بار بار مولا حسین اپنی بات کس کی مصیبت کو بیان کیا جائے۔ جناب زینب نے فرمایا بیٹا سجاد ان سے کہو میں اپنے بھائی کا لاشا بے گور و کفن چھوڑ کے آئی۔ جب میں کربلا سے چلی تھی میرے بھائی بھتیجوں بھانجوں کے اور ہمارے شہداء کے لاشیں اسی طرح بے گور و کفن پڑے تھے، میں کربلا پہلے جاؤں اپنے بھائی حسین کی زیارت کروں گی، اس کے بعد مدینہ جاؤں گی۔ یزید کو کہا گیا، یزید نے انتظام کرایا، سواریاں دی گئیں، اور بی بی نے فرمایا تھا کہ بشیر ابن جزلم ہمارے ساتھ جائے گا۔ یہ شاعر تھا، یہ مرثیہ گو تھا، یہ نوحے لکھا کرتا تھا، بشیر کو ساتھ لیا، اور عزاداروں 20 سفر کی صبح ہو رہی تھی جب جناب زینب اس قافلے کو لے کے شام سے دوبارہ کربلا تشریف لائی۔ اور یہ بھی عرض کرتا جاؤں کہ کربلا کے پہلے زائر جو امت میں سے ہیں، صحابیوں میں سے ہیں، وہ جناب جابر ابن عبداللہ انصاری، یہ نابینا ہو چکے تھے، ورنہ یہ کربلا میں جاتے امام کے ساتھ اور شہداء میں شامل ہوتے۔ ایک مجلس میں نے عرض کیا تھا کہ جناب جابر کو اللہ نے لمبی عمر دی اور نابینا کر دیا تھا۔ ایک تو امام باقر کی عظمت کو دنیا تک پہنچانا تھا کہ رسول خدا نے امام باقر کو سلام جابر کے ذریعے بھیجا تھا، اور دوسری وجہ جو ہمیں محسوس ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ قبر حسین کی زیارت کا شرف بتانا، ورنہ یہ امت ہمارے کہنے پر، ہمارے ائمہ کے کہنے پر قبر حسین کی زیارت کے اجر اور ثواب کو نہ سمجھ سکتی۔ صحابی رسول کے عمل کو دیکھ کے تو کم از کم دنیا سمجھ لینا کہ صحابی پیغمبر پیرانہ سالی اتنے بوڑھے ہونے کے باوجود، نابینا ہونے کے باوجود کہاں مدینہ اور کہاں کربلا۔ جناب جابر ابن عبداللہ انصاری آئے، عطیہ کوفی کو ساتھ لیا ہے، وہ عطیہ کوفی کہتے ہیں کہ جب کربلا پہنچے سب سے پہلے جابر گئے ہیں دریائے فرات کے کنارے، وہاں انہوں نے غسل کیا اور جو کپڑے تھے ان کو اتارا، اور جیسے حاجی احرام باندھتا ہے اس طرح جناب جابر نے اپنے تن پر احرام نما لباس پہنا ہے کہ ایک لنگی باندھی ہے اور ایک کپڑے کو اپنے کندھوں پہ ڈالا، بالکل اس طرح جیسے حاجی طواف کعبہ کے لیے جاتا ہے۔ اسی طرح جناب جابر ابن عبداللہ انصاری صحابی پیغمبر سید الشہداء کی قبر مطہر کی طرف چلے، اور وہاں یہ ہے کہ ہر قدم پہ اللہ اکبر کہتے جا رہے ہیں۔ ہمیں بھی حکم ہے کہ جب کسی بھی امام کی قبر کی زیارت کو جائیں تو 100 مرتبہ اللہ اکبر کہا جائے، تاکہ یہ جو دنیا ہم پر اعتراض کرتی ہے نا، دنیا کو پتہ چلے کہ ہم قبر کی پوجا کرنے نہیں جاتے، قبر کو سلام کرنے جاتے ہیں۔ تو جناب جابر اسی طرح پڑھے، اور جب امام حسین علیہ السلام کی قبر مطہر پر پہنچے نا
تو پہلے کہا السلام علیکم یا آل اللہ۔ آج کی 2 زیارتیں ہیں، روزے 40 کی 2 زیارتیں ہیں، اور امام حسن عسکری علیہ السلام نے جو شیعوں کی علامتیں بتائی ہیں ان میں ایک علامت یہ ہے کہ ہمارا شیعہ وہ ہے جو 40 والے دن امام حسین علیہ السلام کی زیارت پڑھے گا۔ ایک مشہور زیارت ہے جو انشاءاللہ آپ پڑھیں گے، یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی تعلیم کردہ ہے، اور ایک زیارت جناب جابر کی ہے جو 15 رجب کو پڑھی جاتی ہے، وہ بھی مفاتی میں مشہور ہے، وہ السلام علیکم یا آل اللہ سے شروع ہوتی ہے۔ بس امام کی زیارت پڑھی، سلام پڑھ رہے تھے اور خش کھا کے قبر حسین پر گرے۔ عطیہ کہتے ہیں میں نے پانی چھڑکا، ہوش آئی، اور پھر جناب جابر نے کہا اے آقا حسین میں آپ کو سلام کرنے آیا ہوں، آپ میرے سلام کا جواب کیوں نہیں دے رہے؟ اور پھر خود جناب جابر نے روتے ہوئے کہا ہاں کیسے آواز آئے، آپ کا تن یہاں ہے مگر آپ کا سر کوفہ اور شام کے بازاروں میں پھرایا جا رہا ہے۔ اور اس کے بعد پھر جناب جابر کو غش آ گیا، 3 مرتبہ جناب جابر غش کھا کے گرے قبر حسین پر۔ اور اس کے بعد بس عزیزوں 2 جملے اور سنیں کہ 20 سفر تھی جب جناب زینب کا قافلہ کربلا کی سرزمین پر پہنچا، اور بعض بزرگ علماء لکھا کرتے تھے، کہاں پڑھا کرتے تھے کہ جب جناب زینب کا قافلہ کربلا کی سرزمین میں آیا تو بی بی نے کہا سجاد مجھے اونٹ سے نیچے اتار، میرے بھائی کی سرزمین آ گئی ہے، میں یہاں سوار ہو کے نہیں جانا چاہتی، میں قبر حسین تک پیدل چل کے جانا چاہتی ہوں۔ اب آپ خود تصور کر سکتے ہیں کہ جناب زینب جو اپنے بھائیوں کی، اپنے بھتیجوں کے، اپنے بھانجوں کے، اپنے بیٹوں کے لاشیں بے گور و کفن چھوڑ کر گئی تھی، کس عالم میں جناب زینب آئی ہیں، اور سیدھی گئی ہے قبر امام حسین علیہ السلام پر، اور جا کے دونوں ہاتھ رکھ کے کہا بھیا میں آپ کے مقصد کو دنیا تک پہنچائی ہوں، اور علی کی بیٹی آپ کی بہن آپ سے یہ وعدہ کر رہی ہے کوئی مجھے یاد کرے نہ کرے آپ کو ساری دنیا یاد رکھے۔ اور یقیناً جناب زینب کی نگاہیں دیکھ رہی ہوں گی، وہ منظر جناب زینب کی نگاہوں میں ہوگا کہ یہی کربلا 40 دن پہلے تھا جہاں ہم بھوک اور پیاس کے عالم میں تھے، اور اس پیاس کے لیے، اس پانی کے لیے میرا بھائی اپنے 6 ماہ کے بچے کو لے کر کھڑا تھا، اور پانی کا سوال سخت ترین مرحلہ امام حسین علیہ السلام کے لیے تھا، سخت ترین مرحلہ کہ اصغر کے لیے پانی مانگ رہے ہیں۔ سید الشہداء نے خود جو ہمیں پیغام بھیجا اس میں فرمایا لیتکم فی یوم عاشوراء جمیعا تنظرونی، اے میرے شیعو کاش تم سب کے سب کربلا میں ہوتے عاشور کے دن اور دیکھتے کیفا استسقی لطفلی فابوا ان یرحمونی، میں کس طرح اصغر کے لیے پانی مانگ رہا تھا مگر کسی نے پانی کا ایک قطرہ بھی نہ دیا۔ جس نے ہمیشہ دنیا کو دیا ہو اس کے لیے کسی سے مانگنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور وہ بھی پانی جیسی چیز، وہ بھی پانی جیسی چیز، وہ پانی جو ساری دنیا کا پانی جناب فاطمہ زہرا کے حق کے مہر میں داخل ہے، اس پانی کے لیے فاطمہ کا بیٹا پانی طلب کر رہا ہے، اور وہ بھی اپنے شیرخوار بچے کے لیے۔ بس میرا جی چاہتا ہے کہ جناب اصغر کے بارے میں 2 جملے عرض کر دوں، چونکہ اس مظلوم کا بھی تو چہلم ہے۔ یہ شہزادہ کتنی عمر رکھتا ہے جس کی زندگی میں سال کا لفظ نہیں ہے؟ خدا آپ کی اولاد کو سلامت رکھے، خدا حسین کے بیٹے کے صدقے میں لوگوں کو اولاد صالح عطا فرمائے جس کی زندگی میں سال کا لفظ نہیں ہے۔ میرے مولا نے کتنے استغاثے بلند کیے، حل من ناصر ینصرنا، ملائکہ آئے، فرزند رسول ہم نے آپ کے نانا کی نصرت کی تھی، ہم آپ کی نصرت کے لیے آئے، مولا نے فرمایا چلے جاؤ۔ پھر استغاثہ بلند کیا، جنات آ گئے، ہم آپ کے محب ہیں، چاہنے والے ہیں، فرمایا نہیں میں جنوں کو انسانوں سے نہیں لڑاتا، واپس چلے جاؤ۔ پھر استغاثہ بلند کیا، حل من ناصر ینصرنا، اور فوراً در خیمہ کی طرف دیکھا، بیمار کربلا عصا لے کر آ رہے ہیں۔
کہا زینب سجاد کو سنبھالو. امام سجاد کو سنبھال رہی ہے جناب زینب, اور امام فرما رہے ہیں پھوپھی اماں میرا بابا مظلوم کربلا مجھے بلا رہا ہے. کہا نہیں بیٹا تم امامت کے وارث ہو, خیمے میں رہو. جنات کی نصرت قبول نہیں کی, ملائکہ کی نصرت قبول نہیں کی, امام سجاد کی نصرت قبول نہیں کی کہ تمہیں کربلا میں شہید نہیں ہونا, تم نے کوفہ اور شام کے بازاروں میں شہید ہونا ہے. اور پھر کہا حل من ناصر ینصرنا, تو خیام حسینی میں بیویوں کے رونے کی آوازیں بلند ہوئی. امام تشریف لائے, زینب میں نے منع کیا تھا جب تک میں زندہ ہوں کوئی بیوی بلند آواز سے نہ روئے, تمہارے رونے سے دشمن خوش ہوتا ہے. جناب زینب فرماتی ہیں بھیا ہم کیوں نہ روئیں, یہ اصغر جو آج صبح سے پیاس کی وجہ سے غشی کے عالم میں تھا, جب آپ کا استغاثہ سنا اس بچے نے اپنے آپ کو زمین پر گرا دیا. امام نے فرمایا لاؤ میرے بیٹے کو دو, شاید میں اسے پانی پلا سکوں. آپ سارے واقعات کو جانتے ہیں. امام اصغر کو لے کر آئے اور دشمنوں سے کہا میرے خیام میں پانی نہیں ہے, بیعت سے انکار میں نے کیا ہے. اصغر سے کسی نے بیعت نہیں مانگی, اسے چند قطرے پانی کے پلا دو. عزیزانو 6 ماہ کا بچہ کتنا پانی پیتا ہے؟ 6 ماہ کا بچہ گلاس میں پانی نہیں پیتا. مائیں قطرے ٹپکا دیتی ہیں بچے کے حلق میں, ہائے آل محمد کے لیے دریا میں سے چند قطرے پانی بنے تھے, کسی نے پانی نہ دیا. امام نے کہا اچھا تم یہ سمجھتے ہو کہ اصغر کے بہانے میں پی لوں گا تو میں اصغر کو زمین پر لٹا دیتا ہوں. کوئی نہ آیا. امام نے گود میں اٹھایا اور بیٹے کو پیار کیا. ہمیں اپنے بچوں سے کتنی محبت ہے, امام کو کتنی محبت ہو. حسین جیسا باپ, اصغر جیسا بیٹا اپنے بیٹے کا منہ چوم کے کہا اے ولی ابن ولی, انہیں تیری پیاس کا اعتبار نہیں ہے, ذرا اپنی پیاس کا اعتبار دکھا دے. اصغر نے جب سوکھی زبان اپنے سوکھے ہوئے ہونٹوں پر پھیری, یزید کا لشکر منہ الٹ الٹ کے رونے لگا. ہرملا سے کہا گیا اقطع کلام الحسین, حسین کی آواز کو بند کر دے. ہرملا نے تیر چلایا, شہزادے کو نہیں لگا. دوسرا تیر چلایا, شہزادے کو نہیں لگا. کہا ہرملا تو مشہور تیر انداز ہے, تیرا تیر نشانے پر کیوں نہیں ٹھہرتا؟ ہرملا نے کہا جو میں دیکھ رہا ہوں تجھے نظر نہیں آ رہا. جب میں تیر چلاتا ہوں ایک کالے پردے والی بیوی آ جاتی ہے اور کہتی ہے خدایا میرے اصغر کا کیا قصور, اجرکم علی اللہ. لیکن بچے نے شہید ہونا تھا. عزادارو جب تیسرا تیر چلا, تیر کا کام ہوتا ہے سوراخ کرنا, مگر اس تیر نے اصغر کے ایک کان سے دوسرے کان تک گردن کو کاٹ کے رکھ دیا. یعنی اصغر کی گردن چھوٹی تھی اور تیر بہت بڑا تھا. حسین کیا کریں, جنازہ لے کر جا رہے ہیں. ماں کو کہا تھا شاید پانی پلا سکوں, چند قدم آگے بڑھتے ہیں. ان للہ و انا الیہ راجعون, مگر سوچتے ہیں ماں کو کس طرح اصغر کا جنازہ دوں. پھر واپس پیچھے کی طرف آتے ہیں. رضن بقضائک و تسلیما لامرک, پروردگار تیرے حکم کے تابع ہوں, یہ قربانی تیری بارگاہ میں پیش کی. 7 مرتبہ آگے جاتے ہیں, 7 مرتبہ پیچھے آتے ہیں اور آخر در خیمہ پر آئے. ہر شہید کا لاشا لے کر امام خیمے کے اندر گئے, مگر اصغر کا جنازہ لے کر نہیں گئے. کتنا عظیم ہے اصغر کا جنازہ, کتنی بڑی ہے اصغر کی قربانی کہ جناب اصغر کا جنازہ لے کر امام خیمے کے اندر نہیں گئے. خیمے کے دروازے پر رباب کو بلوایا, کہا ام کلثوم رباب کو ذرا دروازے پر بھیجنا. بی بی رباب آئی اور عالم یہ ہے کہ سر جھکایا ہوا ہے. امام فرماتے ہیں رباب میں کون ہوں, اجرکم علی اللہ. بیوی سر جھکائے کھڑی ہے. امام نے بیٹے کا جنازہ ہوا میں چھپایا ہوا ہے اور پوچھ رہے ہیں رباب میں کون ہوں. کہا آپ میرے مولا ہیں, آپ میرے آقا ہیں, آپ میرے سرپرست ہیں. جب بی بی نے کہا آپ میرے والی و سرپرست ہیں, کہا رباب میرے چہرے کی طرف دیکھ. یہ بتانا بڑا مشکل ہے کہ رباب تیرا بیٹا ذبح ہو گیا ہے. کہا رباب ذرا میرے چہرے کی طرف دیکھ. اب رباب نے دیکھا, جب آقا گئے تھے تو ریش مبارک پہ خون نہیں تھا, اب جو آئے ہیں تو خون سے خضاب کیا ہوا ہے. بی بی سمجھ گئی
یہ تو ایک اصغر تھا، اور بچے بھی ہوتے تو آپ کے قدموں پر قربان کر دیتی۔ اب امام نے ابا ہٹائی اور کہا لے رباب تیرے اصغر کی پیاس بجھ گئی۔ اداکاروں ایک جملہ سن سکیں گے اور جب یاد آئے گا بہت روئیں گے۔ بی بی رباب نے بیٹے کا جنازہ لیا اور بیٹے کی کٹی ہوئی گردن کو دیکھا اور بس ایک جملہ کہا، یا بنیا اب مثلے کا ینہر، اے میرے بچے کیا تیرے جیسے بچوں کی بھی گردنیں کاٹ دی جاتی؟ الہی و ربی و سیدی ماتم حسین